السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 37ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ایک ساتھ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ احد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ ایک ہنڈولہ ہے جو کبھی اوپر لے جاتا ہے، کبھی نیچے لے آتا ہے۔ جنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ احد میں وہ جیت گئے، وہ کھڑے رہے اور ہم گھبرائے ہوئے، پریشان، خوفزدہ، اپنی جانیں بچانے کے لیے تتر بتر ہو گئے۔ وہ جیت گئے تھے، لیکن اپنی فتح کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا؟ احد کے پتریلے خارزار میں اپنی فتح کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی میدان میں اپنے لیے جہنم کی فصل بوئی۔ انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کو برہنہ کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ان کے ناک کان کاٹ کر گلے کے ہار بنائے۔ لیکن ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ لاشوں کی بے حرمتی سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ ان کے اعضاء کاٹ کے انہوں نے کیا پایا؟ میری عقل کام نہیں کرتی۔ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ لاشوں کو مسخ کر کے وہ دوسروں کو عبرت سکھاتے ہیں، شاید انہیں خوف ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر جنگ کے بعد آخری فیصلہ جیتنے ہارنے والے نہیں بلکہ مرنے والے کرتے ہیں۔ جنگ میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی، صرف موت کی فتح ہوتی ہے اور آخری کہا وہی لگاتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا۔ قرآن کی تیسری سورت آل عمران کی آیت 166 میں صاف آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں احد میں اس لیے شکست دلائی کہ وہ ہماری آزمائش چاہتا تھا، اور جو مصیبت تم پر اس روز پڑی جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی تاکہ اللہ مومنین کو جان لے۔ بدر کی فتح نے ہمیں ولولہ عطا کیا، احد کی شکست نے ہمیں سنجیدگی بخشی۔ ہم نے واقعی اپنی صفیں بہت جلد توڑ دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکارتے رہے اور ہم سراسمیگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ہمیں شاید یہ وہم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے پر بھی اللہ ہماری مدد کو آئے گا۔ ہمیں بچوں کی طرح ایک سخت سبق دیا گیا تھا اور ہم تھے بھی واقعی بچوں کی طرح، مگر اس سبق کی ہمیں بڑی قیمت چکانا پڑی۔ احد میں کائنات کا سب سے قیمتی خون بہا۔ شیر نیستاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ ہند کے پاس ایک حبشی غلام تھا، میری طرح حبشہ کا رہنے والا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں کمال رکھتا تھا۔ ہند کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص بغض تھا، کیونکہ وہ اس بدر کے جرار سے اپنے باپ چچا اور بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو بدر میں ان کے ہاتھوں میں مارے گئے تھے۔ ہند نے وحشی کو لالچ دیا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی، اس کے علاوہ اسے چاندی میں تول دے گی اور اس کے قد کے برابر اسے ریشم کے تھانوں کا ڈھیر بھی دے گی۔ احد کے میدان میں وحشی کا صرف ایک ہدف تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے پر حلے بول رہے تھے، تلواریں، نیزے، بھالے، تیر انسانوں کے جسموں میں پیوست ہو رہے تھے، انسان کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ میدان کارزار خون سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، گھوڑوں کا شور الگ تھا، ہر سمت سے زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ خس و خاشاک کی طرح گھوڑوں کے سموں تلے روندے جا رہے تھے۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جوش میں بکھرے ہوئے فریقین نعرے بلند کر رہے تھے، مگر اس سارے ہنگامے میں، سارے ہجوم میں وحشی تنہا تھا، سب سے الگ، اپنے شکار کے تعاقب میں، آپس میں گتھم گتھا سپاہیوں کے بیچ سے راستہ بناتا، ہتھیاروں کی ضرب سے بچتا بچاتا، برق رفتار گھوڑوں کی زد سے ہٹتا بچتا، زخمیوں میں، لاشوں میں رینگتا گھسٹتا، اپنا نیزہ سنبھالتا۔ آخرکار وہ وہاں پہنچ گیا جہاں چند قدم کے فاصلے پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے برسر پیکار تھے۔ وحشی زخمیوں اور لاشوں کے درمیان لیٹا رہا، آنکھیں کھولے، نیزہ ہاتھ میں سنبھالے، بالکل ساکت۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیزے کی زد میں ہے اور اس کے وجود سے بے خبر اپنے مخالفین پر وار پہ وار کیے جا رہے ہیں۔ وحشی لاشوں میں سے جست لگا کر اٹھا اور اپنا نیزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں پیوست کر دیا۔ بس ایک ہی وار، یہی ایک وار وحشی کی جنگ احد تھی۔ اس کے بعد وہ میدان سے باہر چلا گیا، کچھ دنوں مکے میں رہا، پھر طائف چلا گیا اور غزوہ تبوک کے بعد مدینے آ کر اسلام قبول کیا۔ مجھے وحشی پر ترس آتا ہے۔ غلام کے لیے آزادی کی رشوت سے انکار بہت مشکل ہے، لیکن اس نے وہ ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنا اور ہند کی چاندی خرچ کرنے کی بھی اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس نے صرف آزادی حاصل کی اور صحرا میں نکل گیا۔
مگر اس آزادی میں بھی وہ غلام ہی رہا، اپنی حرکت پر شرمسار، اپنے ضمیر کی ملامت کا شکار، اپنے وجود حتیٰ کہ اپنے نام تک سے بیزار۔ ایک مدت بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسے دیکھ کر آپ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے، جس سے انہیں بے حد پیار تھا۔ مگر ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ میرے لیے سارے مسلمان برابر ہیں، وحشی سمیت۔ میں نے اس لیے اسے اپنے سامنے آنے سے منع کیا ہے کہ وہ خود میرے سامنے شرمندہ شرمندہ سا رہتا ہے اور اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ موت کے دن ہند کا خوبصورت چہرہ بھی خون آلود ہوا۔ اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ موت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شہادت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک نوکیلا پتھر کہیں سے آ کر اتنی زور سے لگا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ انہیں گرتا دیکھ کر ابن کمی جو مکے کے سب سے بڑا تیغ زن تھا، گھوڑا دوڑاتا ان کے پاس جا پہنچا۔ آپ ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا۔ اس نے بھرپور وار کیا، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے برق کسی صورت سے بڑھ کر تلوار کی زد میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں کی ساری انگلیاں کٹ گئیں۔ سر اور شانے پر کوئی کاری زخم تو نہیں آیا، لیکن کن پٹی کے پاس ضرب پڑنے سے ان کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ابن کمیہ جسے اپنی تلوار کی کاٹ پر پورا بھروسہ تھا، اپنی طرف سے اپنا کام ختم کر کے واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں نے بھی بڑھ کر اس پر پوری طاقت سے ضرب لگائی، مگر اس کے دفتر مڑ جانے سے میری تلوار شاید اس کے پاؤں پر لگی اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اور بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کرتا ہوا اپنی صفوں میں چلا گیا۔ اس کا یہ منحوس اعلان محاذ کے دونوں طرف کئی لوگوں نے سنا۔ اس کے جاتے ہی چند اور مشرکین نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرغے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت 12 جانثاروں نے، جن میں بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ان کی ڈھال بن گئے۔ سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جیسے خار پشت کے کانٹے باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ خاندان مقصوم کے شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھے، ان کی مدافعت میں اتنے زخم کھائے کہ آپ نے انہیں زندہ ڈھال کے لقب سے نوازا۔ بالآخر اسی مدافعت میں انہوں نے شہادت پائی۔